دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے واعظ کا آغاز نوروز مبارک کے حوالے سے مولا کے چند فرامین کے ساتھ کرتا ہوں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے روحانی بچوں، نوروز کے موقع پر ہم آپ میں سے ہر ایک کو فردن نوروز مبارک فرماتے ہیں، اور یہ سال سکھ، اچھی صحت، آپ کے خاندانوں میں اتحاد اور دنیاوی اور روحانی کوششوں میں کامیابی کا سال ہو۔ اور نوروز کے موقع پر اور اس ملاقات کے موقع پر ہم آپ میں سے ہر ایک کو اپنی نہایت ہی پرشفقت اور اپنی بہترین پدرانہ مادرانہ پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے روحانی بچوں، ہمیں امید ہے کہ یہ نوروز خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے، اور ہم آپ کو اپنی خاص پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آپ کو سکھ نصیب ہو، صراط مستقیم پر آپ کو مضبوطی حاصل ہو، آپ کو دنیاوی کامیابی عطا ہو، آپ کو اچھی صحت نصیب ہو، آپ کے خاندانوں میں اتحاد ہو، اور خاص طور پر یہ کہ مشکل آسان ہو۔ عام طور پر نئے سال کے موقع پر لوگ فیصلے کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آرزویں پوری ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ نوروز کے موقع پر ہمارے روحانی بچے ایک بار پھر اس بات کا عہد کریں گے کہ وہ متحد رہیں گے، اور وہ اپنے مذہب پر صحیح اور مناسب طور پر اور باقاعدگی کے ساتھ عمل کریں گے، اور جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان دونوں کے لیے اس کے مقصد کو پورا کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ امن اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں، خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ جہاں ضرورت سے زیادہ دولت ہو اس میں فیاض بننے کی کوشش کریں، اور اپنے ارد گرد پل تعمیر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کینیا کے تمام لوگ مل کر ایک ٹھوس مستقبل کی طرف کام کرنے کے قابل بن سکے۔ آج نوروز کے دن ہم آپ میں سے ہر ایک کو عید مبارک فرماتے ہیں، اور دعا فرماتے ہیں کہ اس نئے برس کے درمیان آپ کے دنیاوی اور روحانی سکھ میں 10 گنا اضافہ ہو، اور ہر برس ایسا ہی ہوتا رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس نئے برس کے آغاز ہی سے آپ اپنے مستقبل میں تھوڑا آگے سوچنے کی کوشش کریں۔ ہر نوروز کے موقع پر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے اپنے فرائض کی ادائیگی کی ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم حقیقتاً بہت خوش ہوں گے۔ آپ کے دین پر عمل کے دوران آپ کو کچھ چیزوں کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کچھ چیزوں کے نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اپنی زندگیوں کے انجام پر آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آیا میں نے اپنی زندگی کے دوران اپنی جسمانی اور مادی ذمہ داریوں اور روحانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ دونوں سے آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ ایک یا دوسرے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگیوں کے دوران خوشی حاصل کریں گے، اور ہمارا مطلب مادی خوشی نہیں ہے،
हमारा मतलब रूहानी खुशी है, क्योंकि आप जानेंगे कि आपने वही किया है जिसके करने के लिए आपको कहा गया था। अगर आप नाकाम होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको मसाइल और मुश्किलात पेश आएंगे। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि आप जमात को बहुत ही दुआ असीस फरमाते हैं। आपको देखकर हम बहुत ही खुश हुए हैं। नए साल यानी ईद नवरोज की हम जमातों को बहुत बहुत मुबारकबाद फरमाते हैं। हम आपको जो नसीहत फरमाते हैं वो भूल न जाना। जो नसीहत हम फरमा रहे हैं वो सिर्फ कागज पर लिखने के लिए ही नहीं है, लेकिन दिल में नक्श करें और याद करें और उसके मुताबिक अमल करें। ये फरमान सिर्फ कागज पर रहे उसके लिए नहीं है, लेकिन दिल में नक्श करने के लिए है। हमने आपको बाप की हैसियत से अच्छी नसीहत करके अच्छे से अच्छा रास्ता बताया है। इस रास्ते से आपको बहुत फायदा होगा। ये फरमान आपको बाप की हैसियत से किए हैं, ये आपकी तरक्की के लिए हैं। इसके मुताबिक चलेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, यानी आपके लिए नवरोज यानी नया जमाना शुरू होगा। नवरोज ईद की मुबारकबाद फरमाते हैं खाना बादान। जिंदारो, हमारे तरीके में नवरोज का सेलिब्रेशन तारीखी और सकाफती लिहाज से है, यानी हमारी जमात और हमारे इमाम सदियों से ऐसे इलाकों में रहे हैं, जिंदगी गुजारी है जहां नवरोज का त्यौहार मनाया जाता रहा है, जैसे कि ईरान है या सेंट्रल एशिया के इलाके हैं। और उसी हवाले से सदियों से हम इस त्यौहार को मनाते रहे हैं और इसकी खुशियों में शामिल होते रहे हैं। जब हम नवरोज का जिक्र करते हैं, नवरोज की बात करते हैं, तो हमारा ख्याल फौरी तौर पर नेचर की तरफ जाता है, फितरत की तरफ जाता है, कुदरत की तरफ जाता है। तो वे कहते हैं कि नवरोज कुदरती साल का नया दिन है। इस दिन कुदरत एक नए पैगाम लेकर, एक नया मैसेज लेकर हमारे जिंदगी में दाखिल होती है। और कुरान हकीम में खुदावन ताला ने बार बार हमें फितरत पे, नेचर पे गौर और फिक्र करने की दावत दी है। कायनात में खुदा फरमाता है हमने बहुत सी निशानियां रखी हैं। सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में यानी जहान में दिखाएंगे, फितरत में दिखाएंगे, नेचर में दिखाएंगे, दुनिया में दिखाएंगे, वफी अनफुसिहिम खुद उनकी जानों में भी दिखाएंगे। यानी आप अपनी जात की तरफ गौर करेंगे तब भी आपको वहां खुदा की निशानियां नजर आएंगी। आप बाहर भी देखेंगे, फर्ज इल बसर हर तरह मिल फतूर, खुदा फरमाता है देखो जमीन आसमान की तरफ गौर करके देखो, क्या खुदा की इस फितरत में, खुदा की इस तख्लीक में तुम्हें कोई फतूर, कोई ऐसी बात जो इलॉजिकल हो, कोई ऐसी खामी नजर आती है जो तुम्हारे समझ में ना आए? तो तुम बाहर देखोगे या अपनी जात में देखोगे, तुम्हें खुदा की निशानियां नजर आएगी। इन फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक इन फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की तख्लीक में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रात और दिन के अदलने बदलने में, आने जाने में, उलुल अलबाब के लिए, उलुल अलबाब के लिए, अक्लमंदों के लिए, वो लोग जो अपनी सोचने और समझने की और गौर और फिक्र की सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं। खुदा फरमाता है बेशुमार निशानियां उनके लिए हैं। आमतौर पर हम खुदा की फरमान बरदारी का मतलब यही समझते हैं कि हमें जो कुछ भी कहा जाए बिला चूओ चरा, हमें समझ में आए या ना आए, बस उसके सामने अपना सर झुका दो। आमतौर पर शायद फरमान बरदारी का मतलब ये समझा जाता है
ہرگز نہیں. خداوند تعالیٰ اس قسم کی تابعداری اور اس قسم سے سرنگوں ہونے کی مذمت کرتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ زمین پر جو بدترین مخلوق ہے وہ ہے جو نہ سوچتے ہیں. سمن بکمن عمی فہم لا یشعرون. وہ اندھے گونگے بہرے ہیں جو غور و فکر سے کام نہیں کرتے. خدا فرماتا ہے ایسے لوگ نہیں چاہیے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائے تو سمن بکمن عمی ہو کر اندھے گونگے بہرے بن کر اس کے سامنے جھک پڑتے ہیں. خدا فرماتا ہے مجھے اندھے گونگے بہرے نہیں چاہیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. خدا فرماتا ہے کہ انسان اور جنات میں سے بہت سے لوگوں کو میں نے جہنم کے واسطے مخصوص کر دیا ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بری قسم کی مخلوق ہوں گی اس لیے خدا نے ان کو الگ کر کے رکھا ہے. خدا نے ان کا عیب کیا بتایا کہ جن کو ہم نے جہنم کے واسطے مخصوص کر رکھا ہے یہ وہ لوگ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل ہیں مگر اس سے غور نہیں کرتے. لہم اعین لا یبصرون بہا. ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ان کے پاس مگر ان فیکلٹیز کا استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام. یہ حیوان جیسے. لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حیوان ہے جن کو ہم نے جہنم کے واسطے رکھا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. انسان اور جنات میں سے یہ لوگ ہیں جن کے دل ہے غور نہیں کرتے, کان ہے سنتے نہیں ہے, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے. اولئک کالانعام. یہ لوگ حیوان جیسے ہیں. بل ہم اضل منہم. بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو خدا فرماتا ہے کہ اس آسمان اور زمین اور دن اور رات کے آنے جانے ان کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کہ جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں خدا کا ذکر کرتے ہیں. خدا سے اور خدا کی کائنات سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں تو ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں اس پر اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے پروردگار تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اس میں میننگ ہے, اس میں حکمت ہے, اس میں میسج ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اے پروردگار تو بڑا پاک ہے, ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا. تو خداوند تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, اور غور و فکر کرنا خدا کی تخلیق میں, نیچر میں, یہ خدا کا بہت اہم پیغام ہے اور ہمارے لیے بہت اہم عبادت ہے. جب ہم اس کائنات پر غور کرتے ہیں اور اس کے غور کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آج ہم نوروز کے حوالے سے نیچر کے کچھ میسیجز کی بات کریں گے کہ نیچر, قدرت, فطرت ہمیں کیا میسیج دیتی ہے, کیا پیغام دیتی ہے, اور ان پیغام کو اپنی زندگی میں لا کر کس طریقے سے ہم اپنے زندگی میں ان کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نوروز کا دن ہے یا نیچر میں تبدیلی ہے, یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز میں ایک چینج ہے. جیسا کہ نوروز سے کہتے ہیں موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے, ایک نئے دن کا, کہ قدرت نے جو زمین پر جو ہریالی بچھائی ہے ہمارے اندر, اس میں وہ پرانے لباس کو اتار کر ایک نیا لباس پہنتے ہیں. موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے, ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے, اور اس میں پیغام ہے چینج کا, تبدیلی کا.
وَلَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھا دیے جاؤ گے، آگے سے آگے بڑھو گے۔ تو کائنات کی ہر چیز میں تبدیلی ہے، ہر چیز میں چینج ہے۔ ہم بھی اپنی جگہ ایک جیسے نہیں ہیں، ہم کل جو تھے وہ آج نہیں ہیں، ہم سب میں تھوڑا سا گروتھ، تھوڑی سی پروگریس آئی ہے، مگر چینج سیلف میسج نہیں ہے، کیونکہ جب تبدیلی آتی ہے، جب چینج آتا ہے تو اس کے مختلف اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کے نیگیٹو ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں، ان کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ چھوٹا بچہ ہے، بہت سے ماؤں کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے ہمارا بچہ بڑا ہو جائے، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ گود میں ہے تو ان کی سنبھالنے کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، وہ اپنے آپ کو جلدی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے۔ کیا بچہ بڑا اور جوان ہونے سے ہماری فکر ختم ہوتی ہے؟ ہوتی ہے ہماری فکر ختم؟ اس بچے میں ایک تبدیلی آتی ہے کہ وہ بچپن میں جب بچہ ماں کے گود میں ہے، آپ کی 24 گھنٹہ ہماری نگرانی میں ہے، تو ہماری فکر اور قسم کی ہے، اس کی نیڈ اور قسم کی ہے۔ لیکن جب وہ ایڈولسنس میں داخل ہوتا ہے، وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے، تو والدین کی فکر کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ بچے کو آزاد نہیں چھوڑ دیتے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ اب ہماری اولاد تھوڑی آزاد ہو، اپنے پیر پہ کھڑی ہو، مگر ان کو معلوم ہے کہ یہ عمر جو ہے جس میں بچہ بچپن سے جوانی میں داخل ہوتا ہے، ایک بہت ہی کرٹیکل ایج ہے۔ اس کے اچھے نتائج یہ ہے کہ اس بچے میں اب جسمانی طور پر اور عقلی طور پر اور ایموشنلی ایک اسٹیبلٹی آنے والی ہے، مگر والدین جانتے ہیں کہ اگر بچے کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا، اگر بچے کو پراپرلی گائیڈ نہیں کیا گیا، اگر اس چینج کو پراپرلی واچ نہیں کیا گیا اور بچے کی ہدایت نہ کی گئی، تو یہ بہت ہی خطرناک عمر ہے۔ تو آپ نے دیکھا صرف چینج اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، چینج کے اچھے اور برے نتائج ہوتے۔ ایک جاہل آدمی ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کو پڑھا کے ہم اچھا انسان بنا دیں، لیکن جب آپ اس کو نالج دیتے ہیں تو اس نالج کے ساتھ، چینج کے ساتھ بہت سے اچھے اور برے نتائج آتے ہیں۔ ایک غلام کو آپ غلام رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں اس پہ بھلا کروں، اس کو آپ آزاد کر دیں، لیکن جب اس کو آزاد کرتے ہیں تو آزادی کے بہت سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، آزادی کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کے واسطے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو کوئی بھی چینج محض چینج نہیں ہے، اس چینج کے مثبت اور منفی، اچھے اور برے دونوں نتائج ہوتے ہیں۔ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ترقی کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ نقل مکانی، اپنے گھر سے ہم دوسرے ملک بھی جاتے ہیں تو وہاں سب کچھ ہمارے لیے اچھا ہی اچھا نہیں ہوتا، اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے فائدے میں لانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں سے مدد لیتے ہیں جو اس میں ہماری مدد کے قابل ہیں۔ تو جب تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی کے منفی اور مثبت دونوں اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہدایت کے لیے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس کو اس چینج کا علم ہے، اور اس چینج میں کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنے میں فائدہ ہے، کیا کرنے میں نقصان ہے، اس کا اسے علم ہے، اسے معلوم ہے۔ تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں جس کو سب معلوم ہے، جس کو سب روشن ہے، تو وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے چینج کے ساتھ ہدایت کا کانسیپٹ لگا ہوا ہے، اور ہمیں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہم اسماعیلی ہمیشہ زمانے کے امام کی طرف اس عقیدے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ امام زمان دور اندیشی سے ہمیں پہلے سے بتا دیتا ہے کہ جو تبدیلی تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، جو زمانہ بدل رہا ہے، اس میں تمہیں کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ تو جس طرح اولاد اپنی بدلتے ہوئے عمر میں ماں باپ کی نگرانی اور ہدایت کے تحت چلتی ہے،
اسی طرح قوم اسماعیلی قوم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں زمانے کے امام کی نگرانی میں اور زمانے کے امام کی شفقت اور ہدایت کے دائرے میں رہتے ہوئے چلتی ہے، تو جس سے ان کی جو تبدیلی ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے اور اس سے ہمیشہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جب امام کی ہدایت ہمارے ساتھ ہو تو چینج ہمارے لیے بہت آسان بن جاتا ہے۔ کائنات میں جو ایک اہم پیغام نیچر میں ہے وہ ہے ارتقاء۔ ارتقاء، ترقی، ہر چیز اپنی جگہ سے ترقی کرتی ہے۔ تو جس طرح ہم فزیکلی بڑے ہوتے ہیں، ہمارا جسم گرو ہوتا ہے، اس طرح ہمیں ہمارے انٹلیکچوئل گروتھ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو میں یہاں خاص طور پر بہت ایمفیٹیکلی کہنا چاہوں گا، بہت تاکید کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے، عقلی ترقی کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ یوں کہیے ایجوکیشن واحد راستہ ہے کہ جس سے ہماری عقل کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے ایجوکیشن پر کسی بھی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم پر کسی بھی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پیرنٹس کو جو بھی سیکریفائس دینی پڑے اپنے بچوں کو ہائیسٹ پاسبل ایجوکیشن کے واسطے وہ دینا چاہیے، چونکہ ہم اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی بہترین انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی بہترین سرمایہ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ تعلیم ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے 2-4 بنگلے چھوڑ دیے ہیں، 10-15 گاڑیاں چھوڑ دی، 15-20 نوکر چھوڑ دیے اور بینک میں بہت پیسے چھوڑ دیے، تو میں نے اپنی اولاد کو بہت اچھی زندگی دے دی ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اچھی زندگی فراہم کرے گی۔ لیکن ایک واحد چیز جو مولا نے فرمایا آپ کے لیے ایک بین الاقوامی پاسپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کرائسس کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کے پاس ایک تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، کوالیفائڈ مائنڈ آپ کے پاس ہے، ذہن ہے، تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی جگہ مل سکتی ہے اور کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، سوائے اس کے کہ مولا نے فرمایا آپ کا سر بھی اگر ساتھ ساتھ چلا گیا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب تک سر سلامت ہے اور اس میں آپ کا دماغ ہے اور وہ دماغ ٹرینڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، تو آپ دنیا میں کہیں بھی اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج نوروز کے موقع پر پیرنٹس اپنے لیے ریزولو کریں، امام نے فرمایا یہ ریزولو کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ہائیسٹ پاسبل ایجوکیشن دیں گے اور جو سیکریفائز ہم دے سکتے ہیں وہ دیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نوجوان اگر یہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی ہے، جنہوں نے اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑی ہے اور ایسی عمر میں ہے کہ وہ اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور امام آج فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمر ایسی نہیں کہ جہاں سے آپ تعلیم کو آگے نہ بڑھا سکیں۔ کسی بھی عمر میں تعلیم ختم نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا تعلیم جو ہے ایک لائف لانگ ایکسپیرینس ہے ہماری، ہمیشہ ہر عمر میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرے، خاص طور پر ایسے نوجوان جو اس عمر میں ہیں کہ اب بھی تعلیم کے میدان میں ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی سیکریفائز دینی پڑے دیں، مگر تعلیم پہ کمپرومائز نہ کرے، کیونکہ صرف ایک اچھی زندگی، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان یہ زندگی نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ ذہن کا ہونا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے، اور وہ ہماری مینٹل گروتھ کی، ہمارے انٹلیکچوئل گروتھ کی علامت ہے۔ فطرت کا یہ میسج اور پیغام ہمارے لیے ہے کہ آپ دیکھیں موسم میں تبدیلی آتی ہے، خدا 12 مہینہ انسان کو کسی بھی جگہ پہ اپنی طرف سے موسم کے حوالے سے خدا میسج دیتا ہے کہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی ہے،
12 महीने में खुदा कहीं 4 मौसम देता है, कहीं 3 मौसम देता है, लेकिन खुदा ये बताता है कि आपके लिए हर दिन एक जैसा नहीं है, और जैसा मौसम खुदा हमें देता है वैसा हम अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करते हैं। जब सर्दी दी जाती है तो हम अपने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम अपने लिबास में एडजस्ट करते हैं, जब बारिश आती है तो हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बस खुदा का पैगाम यही है कि तुम्हारे लिए सारी जिंदगी एक जैसी नहीं रहेगी। भले हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये तवक्को, हमारी आरजू है कि हमारी सारी उम्मीदें पूरी हो, और इमाम की दुआएं भी है कि हमारी जिंदगी हमेशा खुशहाल आबाद रहे, मगर नेचर हमें ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। खुद इमाम हमें मुश्किल आसान की इतनी दुआएं देते हैं ना, इतनी दुआएं मुश्किल कुशा के घर से मिलने के बाद भी हमें ये कहा जाता है कि लाइफ विल हैव मेनी डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। If 1/5 of one's hopes is realized, one is extremely lucky and fortunate. पांचवा हिस्सा 20% भी उम्मीदें अगर पाए तकमील को पहुंच गई तो हम बड़े नसीबदार होंगे। ये भी मुश्किल कुशा का कौल है। आप में से हर एक को अपनी जिंदगी में तकलीफ और मुश्किलात का अपना अपना हिस्सा भुगतना पड़ेगा। ये नेचर का फैसला है। तो जिस तरह लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, नेचर का हमें यह पैगाम है, उसके मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठंडी आती है तो गर्मी को याद करते हैं, गर्मी आती है तो ठंडी को याद करते हैं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। हर मौसम में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जिंदगी के हर मौसम के लिए अपने आप को तैयार रखें और उसी के मुताबिक अपने आप को हम एडजस्ट करते रहें। नेचर में खास तौर पे जिनका ताल्लुक जमीन से है, जो लोग खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, वहां खुदा हमें कितना सादा और साफ पैगाम देता है कि वावशो तेऊ लूणशो आरे संसार में। जमीन कभी हमसे झूठ नहीं बोलती है। अज मकाफाते अमल गाफिल मशाओ गंदम अज गंदम बिरो ये जौस जो। जमीन कहती है कि मुझ में गंदम बोगे तो मैं तुम्हें गंदम दूंगा, और बाजरा बोगे तो बाजरा दूंगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने जितना अच्छा करोगे तो उसको देखोगे, राई के दाने जितना बुरा करोगे तो उसको देखोगे। तो जैसा हम जमीन में बोते हैं वैसी फसल हम हासिल करते हैं। खुदा ने फरमाया नेचर में ये उसका लॉ है। तुम भले अपने आप को कितना भी चालाक और कितना भी शातिर समझो कि मैं सारी दुनिया को धोखा देकर अपना काम निकालूंगा, मगर नेचर बहुत सादा है। वो झूठ नहीं बोलता हमारे साथ, और खुदा के कानून में खुदा को हमारे अमाल का हिसाब देने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके सिस्टम में ये बात है, उसके सिस्टम में ये बात है। तो नेचर का हमें ये पैगाम है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अच्छा बोगे अच्छा पाओगे, बुरा बोगे बुरा पाओगे। अच्छा अमल करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, लोगों की मदद करोगे तुम्हारी मदद की जाएगी, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत हासिल होगी, नफरत फैलाओगे तो नफरत मिलेगी। तो जो चीज तुम हासिल करना चाहते हो वही दो, उसी को फैलाओ, ताकि वही चीज बढ़ चढ़कर खुदा की तरफ से रहमतें बनकर तुम्हारे लिए वापस आए। खुदा इस कायनात के बारे में फरमाता है कि तुम जमीन और आसमान पे गौर करो, तुमको हर चीज मुस्लिम नजर आएगी। अफगैर दीनिल्लाहि यबगून व लहू अस्लमू मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहन। क्या तुम ये लोग इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहते हैं? इस्लाम से मुराद किसी मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम से मुराद एक सिस्टम है, एक तरीका है। अफगैर दीनिल्लाहि यबगून, क्या ये अल्लाह के दीन के सिवा किसी और चीज की चाहत रखते हैं? वलहू अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज, आसमान और जमीन में जो कुछ भी है सब उसके आगे झुकी हुई है। जितनी भी मखलूकात खुदा ने कायनात में तख्लीक की है सब खुदा के अमर कुन हो जा उसके मुताबिक हो गई है, और खुदा के फरमान के मुताबिक उस पर अमल किए जा रही है। कोई उसमें से बगावत नहीं करता सिवाय इंसान के। खुदा फरमाता है कि
جب ساری کائنات مسلم ہے، جب تم زمین آسمان پہ غور کرتے ہو تو دیکھو کہ سب سے اچھا دین یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے آگے سپرد کر دو. تو پھر تم کوئی اور دین کیوں چاہتے ہو؟ تمہارا بھی بہترین دین یہ ہے خدا کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرو. اور یاد رکھو کہ تمہاری اچھائی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مسلم بنو. جب انسان بھی مسلم بن جاتا ہے، انسان بھی اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے خدا کے سامنے، تو پوری کائنات کے ساتھ وہ ہارمونائزڈ ہو جاتا ہے، پوری کائنات کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. جب پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کی جو میوزک ہے، موسیقی ہے، اس کو وہ انجوائے کرتا ہے. اس پورے ہمارے خطۂ ارض میں، اس کرۂ ارض میں، اس کائنات میں، ہمارے نظام شمسی میں خدا نے ہمارے واسطے روشنی کا ایک سورس رکھا ہے جو سورج ہے، جو سورج ہے. کہ زمین میں انسان جب کبھی بھی اندھیرے میں ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس روشنی کا ایک سورس ہے جو سورج ہے. اور جب سورج نکل آئے تو تاریکی کا مجال نہیں ہے کہ وہ زمین میں کہیں بھی ٹھہر سکے. جس میں قدرت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں تمہارا ایک ظاہری سورج ہے جو تمہیں روشنی فراہم کرتا ہے، اس طرح تمہارا ایک باطنی سورج ہے. اگر تم کبھی اندھیرے میں گر جاتے ہو تو سورج کی طرف اپنا رخ کرو، وہ سارے اندھیرے کو دور کر دے گا. اسی طرح اپنے وجود میں، اپنی روحانی زندگی میں، اپنے باطنی زندگی میں، اپنی اخلاقی زندگی میں کبھی تم ایسا لگے کہ تم مایوس ہو. ہم میں سے بہت سے لوگ دنیاوی تکلیف کے موقع پر مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے زندگی میں بس اندھیرا 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 ہے، سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا، تاریکی نظر آتی ہے، لائف میں کوئی ہوپ نظر نہیں آتا. وہاں نیچر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ لائف جو ہے، زندگی جو ہے وہ کسی امید کے بغیر ہے، کسی ہوپ کے بغیر ہے. اپنا چہرہ باطنی سورج کی طرف کرو، اپنا چہرہ روحانی اور نورانی سورج کی طرف کرو، امام کی طرف اپنا رخ کرو، اور پھر دیکھو وہاں سے جو باطنی اور روحانی اور نورانی روشنیاں تمہیں ملے گی. تمہارے دل کے جتنے بھی اندھیرے ہیں، اندھیرے کی جتنی بھی مایوسیاں تمہارے وجود میں ہے، یہ سب نکال کر تمہارے دل کو روشن اور منور کر دے گی. قدرت کا پیغام اس کائنات میں ہے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور ہم نظروں سے دیکھتے ہیں چیزیں فنا ہوتی ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا فاعتبروا یا اولو الابصار، اے آنکھیں رکھنے والو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. جہاں ہر چیز فنا ہو رہی ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے. بس اپنی فنائیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بارے میں سوچو. یہ نہ سوچو کہ تم کوئی بہت بڑی مخلوق ہو زمین پر. کائنات کی تمام چیزوں کے ساتھ انسان اگر اپنے آپ کو صرف یہ سمجھے کہ وہ بہت مختصر وقت کے واسطے آیا ہے، بڑی کمزور مخلوق ہے، اور کسی وقت بھی خدا اس کو اٹھا لے گا، تو وہ گھمنڈ اور بڑائی کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اور بچائے رکھتا ہے. قدرت کا ایک بہت ہی اہم میسج یہ ہے کہ قدرت بڑی سادہ ہے. قدرت میں، نیچر میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. ہم اکثر بھلے ہم کتنی بھی خوبصورت جگہ میں رہتے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم نیچرل بیوٹی کو جا کے دیکھتے ہیں. ہم قدرتی علاقے، ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں قدرتی نظارے موجود ہیں، یہاں نیچرل بیوٹی موجود ہے. نیچرل بیوٹی وہ ہے جو ان ایکسپلائٹڈ ہوتی ہے، جسے کسی نے نہیں چھوا ہے، جسے کسی نے نہیں بگاڑا ہے، جسے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. وہ سادہ ہے، وہ سمپل ہے.
اور نیچر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے اچھی بیوٹی جو ہے، سب سے اچھی خوبصورتی جو ہے وہ نیچرل ہے۔ جب ہم نیچرل کو بناوٹی چیز میں ڈالنے جاتے ہیں تو قدرت نے جو خوبصورتی دی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ تو قدرت نے خوبصورتی سادگی میں رکھی ہے، ہماری خوبصورتی بھی سادگی میں ہے، ہماری خوبصورتی بھی سمپلسٹی میں ہے، ہماری خوبصورتی بھی نیچرل طریقے میں رہنے میں ہے۔ اپنے آپ کو جتنا کم ایکسپلائٹ کریں گے اتنا ہم اپنی اوریجنلٹی کے ساتھ رہ سکیں گے، مگر جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو مادی چیزوں سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہماری جو معصومیت ہے، دیکھیے بچہ ہے، آپ بچے کی مسکراہٹ پہ کبھی آپ کوئی نیگیٹو کمنٹس نہیں دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو مسکراہٹ ہے، اس کا جو چہرہ ہے ان ایکسپلائٹڈ ہے، اس کو کسی نے نہیں بگاڑا۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو پکڑتا ہے، چھوتا ہے، آپ کے گود میں بیٹھتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، چونکہ اس کو مطلب کیا مطلب نہیں معلوم، اسے مطلب کے معنی نہیں معلوم۔ لیکن جب کوئی جوان یا بڑی عمر کا آدمی آپ کے سامنے مسکراتا ہے تو آپ 10 سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہنسا آج میرے سامنے، اس کو کیا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ کہ شاید ہمیں وہ جو میسج دینا چاہ رہا ہے اس میں ہمیں شاید شک ہے کہ بھئی اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آج ایسا کیوں ہوا؟ لیکن ایک بچے کے بارے میں آپ کبھی نہیں، کیونکہ وہ سادہ ہے، ان ایکسپلائٹڈ ہے، سمپل ہے۔ تو نیچر ہمیں یہ کہتی ہے کہ سادہ رہے، جو ہیں جیسے ہیں ویسے رہے، قدرتی رہے، اور قدرت کے ساتھ رہے، نیچر کے ساتھ رہے۔ اس لیے مولا نے ہم کو فرمایا نا کہ خدا نے تمہیں اگر دنیاوی مادی دولت سے نوازا ہے، اپنی اور اپنی اولاد کی فیملی کی زندگی بنانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ڈسپلے نہیں ہونا چاہیے، اس کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن بھی میں نے فرمان مولا کا سنایا تھا، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، مولا فرماتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، 2 کار ہے تو مولا نے فرمایا ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے، 2 سے زیادہ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کمپنی چلا رہے ہیں، یا تو پھر آپ کی دانش پہ، آپ کی وزڈم پہ مجھے شک ہے۔ کیوں مولا یہ فرماتے، مولا کو کیوں خوشی نہیں ہے کہ میرے پاس 3 گاڑیاں ہوں، میرے پاس 10 گاڑیاں ہوں، مولا کو اتنی خوشی ہونی چاہیے، لیکن مولا کو اس کی اصلیت معلوم ہے کہ میری نیڈ اور میرے گریڈ میں لائن ڈرا کرنا میں بھول گیا، میری نیڈ اور میری ڈیزائرز کے بیچ میں لائن ڈرا کرنا میں بھول گیا ہوں، کہ میں شاید ایکسیسیو ڈسپلے آف ویلتھ میں جو میں جا رہا ہوں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ مادیت کا دکھاوا ہے۔ اور یہاں بھی مولا نے فرمایا کہ جہاں ضرورت سے زیادہ دولت ہے وہاں آپ جنرس بنے دوسروں کے واسطے۔ یہاں امام نے فرمایا آپ دنیاوی ترقی کرنے کی کوشش کریں مگر ماڈریشن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، جس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف مادی چیزوں کو جمع کرنا نہ ہو۔ جہاں قدرت میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اس میں اسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے، اس میں اسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے۔ جو انر چیزیں ہوتی ہے، جو باطنی چیزیں ہوتی ہے، جیسے ہمارے طریقے کی صورت ظاہر بہت بدل جاتی ہے مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ انسان کا وجود بدلتا ہے، جسم بدلتا ہے مگر اس کی روحانیت نہیں بدلتی، اس کی روح نہیں بدلتی۔ اسی طرح جو ایسنس ہے، مولا نے فرمایا صدیوں سے ہمارا طریقہ اس پہ عمل کرتا رہا ہے کہ ہم ایسنس پہ کمپرومائز کیے بغیر، فنڈامنٹلز پہ کمپرومائز کیے بغیر اپنے اصولوں کو چینج کرتے رہے ہیں۔ تو کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، کچھ ایتھیکل ویلیوز ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، وہ نہیں بدلتی ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے مولانا حضرت امام نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ امام نے فرمایا آپ صراط مستقیم پہ مضبوط رہنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے عہد کریں، بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح مل جل کر رہنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے عہد کریں۔
ہمیشہ اپنے مذہب پہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس رکھتے ہوئے اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، ان چیزوں پہ ریزالو کریں، تو ہم اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے دینداروں کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہمیں ضرورت کے مطابق جہاں چینج ہونا ہے ہم چینج ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس چینج کے ساتھ جو چیز ہمیں سٹیبل رکھنے والی ہوتی ہے، مستحکم رکھنے والی ہوتی ہے، وہ امام زمان کا وجود ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو سٹیبل رکھتے ہوئے، مستحکم رکھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چینج ہوتے رہے ہیں۔ مولانا حاضر امام آج کا یہ دن ہم سب کو مبارک کرے، مولا کا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار۔